السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج جن بدری صحابہ کا میں ذکر کروں گا ان میں پہلا نام ہے حضرت عبید. ان کا نام حضرت عبید بن ابو عبید انصاری اوسی تھا پورا نام. ابن ہشام کے مطابق آپ قبیلہ اوس کے خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عبید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ بدر، غزوہ احد اور غزوہ خندق میں شامل ہوئے تھے. اس سے زیادہ ان کی مزید تفصیل نہیں ہے. دوسرے جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن نعمان بن بلدمہ. حضرت عبداللہ کے دادا کا نام بلدمہ یا بلزمہ بھی بیان کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن نعمان کا تعلق انصار کے قبیلہ خزرج کے خاندان بنو خناس سے تھا. حضرت عبداللہ بن نعمان حضرت ابو قتادہ کے چچا بھائی تھے. حضرت عبداللہ بن نعمان کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہونے کی سعادت ملی. پھر جن صحابی کا ذکر کرنا ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عمیر. حضرت عبداللہ بن عمیر کا تعلق قبیلہ بنو جزارہ سے تھا. آپ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. ایک قول کے مطابق آپ کے والد کا نام عمیر کے بجائے عبید بھی بیان ہوا ہے. اسی طرح بعض نے آپ کے دادا کا نام عدی بیان کیا ہے جبکہ بعض نے حارثہ بیان کیا ہے. ابن ہشام نے آپ کا قبیلہ بنو جدارہ بیان کیا ہے جبکہ ابن اسحاق نے بنو حارثہ بیان کیا ہے. دونوں ہی تاریخ لکھنے والے ہیں. پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عمر بن حارث. حضرت عمر کا تعلق قبیلہ بنو حارث سے تھا. بعض نے آپ کا نام عمر بیان کیا ہے جبکہ دیگر آپ کا نام عامر بھی بیان کرتے ہیں. آپ کی کنیت ابو نافع تھی. حضرت عمر نے شروع میں ہی مکہ میں اسلام قبول کر لیا تھا. آپ ہجرت حبشہ ثانیہ میں شامل تھے. آپ کو غزوہ بدر میں شمولیت کی سعادت نصیب ہوئی. پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن کعب. حضرت عبداللہ بن کعب قبیلہ بنو مازن سے تھے. آپ کے والد کا نام کعب بن عمر اور آپ کی والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا. آپ حضرت ابو لیلہ مازنی کے بھائی تھے.
حضرت عبداللہ بن کعب کے ایک بیٹے کا نام حارث تھا جو زغیبہ بنت اوس سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن کعب غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے روز اموال غنیمت پر نگران مقرر فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال خمس پر نگران بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن کعب غزوہ احد، غزوہ خندق اور اس کے علاوہ تمام دیگر غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن کعب کی وفات مدینہ میں حضرت عثمان کے دور خلافت میں 33 ہجری میں ہوئی، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عثمان نے پڑھائی۔ آپ کی کنیت ابو حارث کے علاوہ ابو یحییٰ بھی بیان کی جاتی ہے۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن قیس۔ حضرت عبداللہ بن قیس قبیلہ بنو نجار سے تھے۔ آپ کے دادا کا نام سیرت اور تاریخ کی کتب میں زیادہ تر خالد بیان ہوا ہے، تاہم طبقات الکبریٰ میں ان کا نام خلدہ لکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس کے بیٹے کا نام عبد الرحمن اور بیٹی کا نام عمیرہ تھا۔ ان دونوں کی والدہ کا نام سعاد بنت قیس تھا۔ ان کے علاوہ آپ کی ایک اور بیٹی تھی جس کا نام ام عون تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ عبداللہ بن محمد بن عمارہ انصاری کے مطابق آپ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے، جبکہ دوسرے قول کے مطابق آپ غزوہ احد میں شہید نہیں ہوئے بلکہ آپ زندہ رہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے، اور آپ نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں وفات پائی۔ مختلف بعض جگہ اختلاف ہو جاتا ہے تاریخ کی کتب میں، اس لیے میں بیان کر دیتا ہوں۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت سلمہ بن اسلم۔ حضرت سلمہ بن اسلم قبیلہ بنو حارثہ بن حارث سے تھے۔ آپ کے والد کا نام اسلم تھا۔ ایک قول کے مطابق آپ کے دادا کا نام حریش تھا، جبکہ دوسرے قول کے مطابق حریث تھا۔ آپ کی کنیت ابو سعد تھی۔ حضرت سلمہ بن اسلم کی والدہ کا نام سعاد بنت رافع تھا۔ حضرت سلمہ بن اسلم غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور اس کے علاوہ دیگر تمام غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ آپ نے غزوہ بدر میں صائب بن عبید اور نعمان بن عمر کو قید کیا تھا۔ حضرت سلمہ بن اسلم حضرت عمر کے دور خلافت میں جنگ جسر میں شہید ہوئے تھے، جو دریائے فرات کے کنارے لڑی گئی تھی۔ اس کی تفصیل جنگ کی میں نے گزشتہ خطبات میں بیان کر چکا ہوں۔ بہت بڑی جنگ تھی جو مسلمانوں اور ایرانیوں کے درمیان لڑی گئی تھی، اور جسر کا نام ہے، جسر پل کو کہتے ہیں۔ ایک پل بنایا گیا تھا دریا پر، جس سے اس کے ذریعے سے پھر مسلمان دوسرے علاقے میں گئے تھے، اور اس جنگ میں ایرانیوں کی طرف سے جنگی ہاتھی بھی استعمال ہوئے تھے۔ بہرحال جنگ میں دونوں فریقین کا بہت نقصان ہوا، مسلمانوں کا خاص طور پر بہت نقصان ہوا تھا۔ بوقت وفات روایات کے اختلاف کے ساتھ کم و بیش آپ کی عمر 38 سال بیان کی جاتی ہے۔ علامہ نور الدین حلوی کی مشہور کتاب سیرت حلویہ میں غزوہ بدر کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ضمن میں بیان ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت سلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھجور کی چھڑی دیتے ہوئے فرمایا
کہ اس کے ساتھ لڑائی کرو۔ حضرت سلمہ بن اسلم نے جیسے ہی اس چھڑی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ ایک بہترین تلوار بن گئی اور وہ بعد میں ہمیشہ آپ کے پاس رہی۔ شرح زرقانی اور دلائل نبوت میں ہے کہ بدر کے روز حضرت سلمہ بن اسلم کی تلوار ٹوٹ گئی تو خالی ہاتھ رہ گئے اور بغیر کسی ہتھیار کے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دیتے ہوئے فرمایا اس کے ساتھ لڑائی کرو، تو وہ ایک بہترین تلوار بن گئی یہ جو یوم جسر میں شہید ہونے تک آپ کے پاس رہی۔ ابن سعد لکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے ذکر کے ضمن میں کہ غزوہ خندق کے موقع پر مہاجرین کا جھنڈا حضرت زید بن حارثہ کے پاس تھا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے پاس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ بن اسلم کو 200 آدمیوں پر نگران مقرر کیا تھا۔ جو ان جھنڈوں کے نیچے مختلف پارٹیاں تھیں ان پہ نگران مقرر کیے گئے تھے، تو حضرت سلمہ کو نگران مقرر کیا گیا تھا 200 آدمیوں پر، اور حضرت زید بن حارثہ کو 300 آدمیوں پر نگران مقرر کیا گیا تھا۔ اور ان کی یہ ڈیوٹی مقرر فرمائی کہ وہ مدینہ کا پہرا دیں گے اور بآواز بلند تکبیر پڑھتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ کی طرف سے جہاں بچے وغیرہ حفاظت کی غرض سے رکھے گئے تھے اس جگہ پر حملہ کا اندیشہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک سازش ہوئی تھی اور اس کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ غزوہ احزاب کی ذلت بھری ناکامی کی یاد نے قریش مکہ کے تن بدن میں آگ لگا رکھی تھی، اور طبعاً یہ قلبی آگ زیادہ تر ابو سفیان کے حصے میں آئی تھی جو مکے کا رئیس تھا اور احزاب کی مہم میں خاص طور پر ذلت کی مار کھا چکا تھا۔ کچھ عرصے تک ابو سفیان اس آگ میں اندر ہی اندر جلتا رہا، مگر بالآخر معاملہ اس کی برداشت سے باہر نکل گیا اور اس آگ کے مخفی شعلے باہر آنے شروع ہوئے، ان کا اظہار ہونا شروع ہو گیا۔ طبعاً کفار کی سب سے زیادہ عداوت، بلکہ در حقیقت اصل عداوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی۔ اس لیے ابو سفیان اس خیال میں پڑ گیا کہ جب ظاہری تدبیروں اور ہیلوں اور جنگوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کیوں نہ کسی مخفی تدبیر سے، کسی بہانے سے، کسی ہیلے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ نہ کر دیا جائے، کیوں ایسی تدبیر نہ کی جائے۔ یہ جانتا تھا وہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کوئی خاص پہرا نہیں رہتا، بلکہ بعض اوقات آپ بالکل بے حفاظتی کی حالت میں ادھر ادھر آتے جاتے تھے، شہر کے گلی کوچوں میں پھرتے تھے، مسجد نبی میں روزانہ کم از کم 5 وقت نمازوں کے لیے تشریف لاتے تھے، اور سفروں میں بالکل بے تکلفانہ اور آزادانہ طور پر رہتے تھے۔ اس سے زیادہ اچھا موقع کسی کرایہ دار قاتل کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ تو یہ خیال آنا تھا کہ ابو سفیان نے اندر ہی اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز پختہ کرنی شروع کر دی۔ جب وہ پورے عزم کے ساتھ اس ارادے پر جم گیا تو اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے مطلب کے چند قریشی نوجوانوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا جوان مرد نہیں جو مدینے میں جا کر خفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دے؟ تم جانتے ہو کہ محمد کھلے طور پر مدینے کی گلی کوچوں میں پھرتا ہے، جس طرح اس نے اپنی زبان میں کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق ان نوجوانوں نے اس خیال کو سنا اور لے اڑے، ان کو دل میں یہ بات رچ گئی۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے، یہ بات نکلے کہ ایک بدوی نوجوان ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کی تجویز سنی ہے۔ کسی نوجوان نے بتا دی
اور میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ میں ایک مضبوط دل والا اور پختہ کار انسان ہوں جس کی گرفت سخت اور حملہ فوری ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے اس کام کے لیے مقرر کر کے میری مدد کریں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے جانے کے لیے تیار ہوں، اور میرے پاس ایک ایسا خنجر ہے جو شکاری گدھ کے مخفی پروں کی طرح رہے گا، یعنی بہت چھپا ہوا ہے، رکھوں گا ایسی حالت میں۔ سو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں گا اور پھر بھاگ کر کسی قافلے میں مل جاؤں گا، اور مسلمان مجھے پکڑ نہیں سکیں گے، اور میں مدینے کے راستے کا بھی خوب ماہر ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، بڑا خوش ہوا کہ بس ہمارے مطلب کے آدمی ہو تم۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اسے ایک تیز رو اونٹنی اور زیادہ راہ دیا، سفر کا خرچ دیا اور رخصت کیا، اور تاکید کی کہ اس راز کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا۔ مکے سے رخصت ہو کر یہ شخص دن کو چھپتا ہوا اور رات کو سفر کرتا ہوا مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ چھٹے دن مدینہ پہنچ گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لیتے ہوئے سیدھا قبیلہ بنی عبد الاشل کی مسجد میں پہنچا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ کیونکہ ان ایام میں نئے سے نئے آدمی مدینے میں آتے رہتے تھے، اس لیے کسی مسلمان کو اس کے متعلق شبہ نہیں ہوا کہ کس نیت سے آیا ہے، مگر جو ہی کہ یہ داخل ہوا مسجد میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ شخص کسی بری نیت سے آیا ہے۔ وہی الفاظ سن کر اس اونچی آواز میں آپ نے فرمایا، اس تک یہ الفاظ پہنچ گئے۔ یہ الفاظ سن کر اور بھی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا، مگر ایک انصاری رئیس اسید بن حضیر فوراً لپک کر ان کے ساتھ لپٹ گئے، اور اس جدوجہد میں ان کا ہاتھ اس کے چھپے ہوئے خنجر پر بھی جا پڑا۔ پھر وہ گھبرا کے بولا کہ میرا خون، یعنی مجھے زخمی کر دیا تم نے۔ جب اسے مغلوب کر لیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا کہ سچ بتاؤ کہ تم کون ہو اور کس کے ارادے سے آئے ہو۔ اس نے کہا کہ میری جان بخشی کی جائے تو میں بتا دوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم ساری بات سچ بتا دو پھر تمہیں معاف کر دیا جائے گا۔ جس پر اس نے سارا قصہ من و عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ ابو سفیان نے اس سے اس قدر انعام کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد یہ شخص چند دن تک مدینے میں ٹھہرا اور پھر اپنی خوشی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے مسلمانوں کے ساتھ رہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ پوشوں میں داخل ہو گیا، اسلام لے آیا۔ ابو سفیان کی اس خونی سازش نے اس بات کو آگے سے بھی زیادہ ضروری کر دیا کہ مکے والوں کے ارادے اور نیت سے آگاہی رکھی جائے، چنانچہ کہ پتہ لگے کہ ان کی کیا نیت ہے، کہ اس طرح کی خفیہ سازشیں بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے اپنے دو صحابی عمر بن امیہ زمری اور سلمہ بن اسلم، جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کو مکے کی طرف روانہ فرمایا، اور ابو سفیان کی سازش قتل اور اس کی سابقہ خونہ شام کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ اگر موقع پائیں تو بے شک اسلام کے اس حربی جنگی دشمن کا خاتمہ کر دیں۔ مگر جب امیہ اور ان کا ساتھی مکے میں پہنچے تو قریش ہوشیار ہو گئے، اور یہ دو صحابی اپنی جان بچا کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ راستے میں انہیں قریش کے دو جاسوس مل گئے، جنہیں رؤسائے قریش نے مسلمانوں کی حرکات و سکنات کو پتہ لینے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب یہ بھی کوئی تعجب نہیں کہ یہ تدبیر بھی قریش کی کسی اور خونی سازش کا پیش خیمہ ہو، جیسے پہلے بھیجا تھا ایک آدمی کو، ان کو بھی بھیجا ہو کہ سازش کر کے نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں۔ مگر خدا کا ایسا فضل ہوا کہ امیہ اور سلمہ بن اسلم کو ان کی جاسوسی کا پتہ چل گیا،
جس پر انہوں نے ان جاسوسوں پر حملہ کر کے انہیں قید کر لینا چاہا، مگر انہوں نے سامنے سے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس لڑائی میں ایک جاسوس تو مارا گیا اور دوسرے کو قید کر کے اپنے ساتھ مدینے میں واپس لے آئے۔ اس سریہ کی تاریخ کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ ابن ہشام اور طبری اسے 4 ہجری میں بیان کرتے ہیں، مگر ابن سعد نے اسے 6 ہجری میں لکھا ہے۔ علامہ قسطلانی اور زرقانی نے ابن سعد کی روایت ترجیح دی ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب ان ساروں کی تجزیہ کرتے لکھتے ہیں کہ لہٰذا میں نے بھی اسے 6 ہجری میں بیان کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، واللہ عالم۔ ابن سعد کی روایت کے مفہوم کے تائید بہقی نے بھی کی ہے، مگر اس میں اس واقعے کے زمانے کا پتہ نہیں چلتا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت سلمہ بن اسلم کا ذکر یوں ملتا ہے کہ حضرت ام عمارہ بیان کرتی ہیں کہ میں صلح حدیبیہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عباد بن بشر اور حضرت سلمہ بن اسلم دونوں آہنی خوت پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ جب قریش کے سفیر سہیل بن عمر نے اپنی آواز کو بلند کیا تو ان دونوں نے اسے کہا کہ اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھیما رکھو، آہستہ رکھو، ہلکی رکھو۔ یہ ان کے ایک خاص خدمت کا ذکر ہے جو اس موقع پہ بیان ہوا۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عقبہ بن عثمان۔ حضرت عقبہ بن عثمان کی والدہ کا نام ام جمیل بنت قطبہ تھا۔ حضرت عقبہ انصار کے قبیلہ بنو زریق میں سے تھے۔ حضرت عقبہ اور آپ کے بھائی حضرت سعد بن عثمان کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہونے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ مختلف تاریخی کتب میں بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو چند لوگ حملے کی شدت سے وقتی طور پر بھاگ اٹھے تھے، ان میں سے 2 شخص حضرت عقبہ بن عثمان اور حضرت سعد بن عثمان بھی تھے، یہاں تک کہ وہ آوس کے بالمقابل ایک پہاڑ جلب پر پہنچ گئے اور 3 روز تک وہاں قیام کیا۔ آوس مدینہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ پھر جب وہ دونوں واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد ذهبتم فیہا عریضا، یعنی تم اس طرف چل دیے جس میں کشادگی تھی۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ان کی چشم پوشی فرمائی اور ان کی غلطی سے درگزر فرمایا، کوئی بات پرس نہیں کی۔ پھر جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سہل۔ حضرت عبداللہ بن سہل کا تعلق قبیلہ بنی زورہ سے تھا جو کہ بنو عبد الاشل کے حلیف تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ غسانی تھے۔ حضرت عبداللہ کا نام بعض نے زید اور بعض نے رافع بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام صعبہ بنت تیہان تھا جو حضرت ابو الحسن بن تیہان کی بہن تھی۔ آپ حضرت رافع بن سہل کے بھائی تھے۔ حضرت عبداللہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ آپ کے بھائی حضرت رافع آپ کے ہمراہ غزوہ احد اور خندق میں شریک ہوئے۔ حضرت عبداللہ غزوہ خندق میں شہید ہوئے۔ بنو اویف کے ایک شخص نے آپ کو تیر مار کر شہید کیا تھا۔ مغیرہ بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ کیا آپ غزوہ بدر میں شریک تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، اور میں بیعت عقبہ میں بھی شامل تھا۔ حضرت عبداللہ کے غزوہ حمراء الاسد جو مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اس میں شامل ہونے کا ذکر بھی سیرت النبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب سبل الہدا میں یوں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سہل اور حضرت رافع بن سہل دونوں بھائی جو قبیلہ بنو عبد الاشد میں سے تھے، جب وہ دونوں غزوہ احد سے واپس آئے تو وہ شدید زخمی تھے، جنگ میں زخمی ہو گئے، اور حضرت عبداللہ زیادہ زخمی تھے۔ جب ان دونوں بھائیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ الاسد کی طرف جانے اور اس میں شمولیت کی بابت آپ کے حکم کے بارے میں سنا تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، بخدا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ میں شرکت نہ کر سکے تو یہ ایک بہت بڑی محرومی ہوگی۔ زخمی حالت میں تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایک جذبہ تھا، ایمان میں پختگی تھی۔ پھر کہنے لگے، بخدا ہمارے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے جس پر ہم سوار ہوں، اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح یہ کام کریں۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ ہم پیدل چلتے ہیں۔ حضرت رافع نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو زخموں کی وجہ سے چلنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ آپ کے بھائی نے کہا کہ آؤ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں گرتے پڑتے چلنے لگے۔ حضرت رافع نے کمزوری محسوس کی، کبھی تو حضرت عبداللہ نے حضرت رافع کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا، کبھی وہ پیدل چلنے لگے۔ اتنی حالت تھی، دونوں ہی زخمی تھے، لیکن جو بہتر تھے وہ زیادہ زخمی کو اپنی پیٹھ پر اٹھا لیتے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلتے رہے۔ کمزوری کی وجہ سے وہ حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے، بعض دفعہ ایسی حالت ہوتی تھی، یہاں تک کہ عشاء کے وقت وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کرام اس وقت آگ جلا رہے تھے، ایک ڈیرا ڈال لیا تھا، رات کا وقت تھا، تو آپ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیا گیا۔ اس رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر حضرت عباد بن بشر متعین تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، دونوں سے جو یہ پہنچے وہاں، کہ کس چیز نے تمہیں روکے رکھا؟ تو ان دونوں نے اس کا سبب بتایا کہ کیا وجہ ہوگی۔ اس پر آپ نے ان دونوں کو دعائے خیر دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم دونوں کو لمبی عمر نصیب ہوئی تو تم دیکھو گے کہ تم لوگوں کو گھوڑے اور خچر اور اونٹ بطور سواریوں کے نصیب ہوں گے۔ ابھی تم گرتے پڑتے پیدل آئے ہو، لیکن لمبی زندگی پاؤ گے تو یہ دیکھو گے یہ سب سواریاں تمہیں میسر آ جائیں گی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لیکن وہ تمہارے لیے تم دونوں کے اس سفر سے بہتر نہیں ہوں گی جو تم نے پیدل گرتے پڑتے کیا ہے، جو اس کی ثواب ہے اس کا، اور جس کا اجر ملے گا اور جو اس کی برکات ہیں وہ بہت زیادہ۔ غزوہ ہمراہ الاسد کی تفصیل کہ کیا تھا جس کے لیے لوگ گئے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھی ہے کہ نبی کریم اور آپ کے اصحاب کی غزوہ احد سے واپسی اور غزوہ ہمراہ الاسد کی تفصیل اس طرح ہے کہ جنگ کے بعد، احد کی جنگ کے بعد جو رات تھی مدینہ میں سخت خوف کی رات تھی، کیونکہ باوجود اس کے کہ بظاہر لشکر قریش نے مکہ کی راہ لے لی تھی، یہ اندیشہ تھا کہ یہ فعل مسلمانوں کو غافل کرنے کی نیت سے نہ ہو، کہ ظاہر تو تھوڑی احد کی جنگ میں وہ جیتے ہوئے تھے اور مکہ واپس لوٹ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کو یہ فکر تھی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی کوئی چال ہو اور پھر واپس لوٹ آئے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، اور اچانک لوٹ کر مدینے پر حملہ آور ہو جائیں۔ لہٰذا اس رات کو مدینے میں پہرے کا انتظام کیا گیا، اسی احتیاط کی وجہ سے، شک کی وجہ سے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا خصوصیت سے تمام رات صحابہ نے پہرا دیا۔ صبح ہوئی تو پتہ لگا کہ یہ اندیشہ محض خیالی نہیں تھا، کیونکہ فجر کی نماز سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی کہ قریش کا لشکر مدینے سے چند میل کے فاصلے پر ٹھہر گیا ہے، اور رؤسائے قریش میں یہ سرگرم بحث جاری ہے کہ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ مدینے پر حملہ کر دیا جائے
اور بعض قریش ایک دوسرے کو تانا دے رہے تھے کہ نہ تو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا اور نہ مسلمان عورتوں کو لونڈیاں بنایا اور نہ ان کے مال و متاع پر قبضہ کیا، بلکہ جب تم ان پر غالب آئے اور تمہیں یہ موقع ملا کہ تم ان کو ملیا میٹ کر دیتے تو تم انہیں یوں ہی چھوڑ کر واپس چلے آئے ہو تاکہ وہ پھر زور پکڑ جائیں۔ بس اب بھی موقع ہے کہ واپس چلو اور مدینے پر حملہ کر کے مسلمانوں کی جڑ کاٹ دو۔ اس کے مقابل دوسرے بعض یہ بھی کہتے تھے کہ تمہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے، اسے غنیمت سمجھو اور مکہ واپس لوٹ چلاؤ، ایسا نہ ہو کہ شہرت بھی کھو بیٹھو جو تمہیں حاصل ہوئی ہے اور یہ فتح جو ہے شکست کی صورت میں بدل جائے، کیونکہ اب اگر تم لوگ واپس لوٹے اور مدینہ پر حملہ آور ہوئے تو یقیناً مسلمان جان توڑ کر لڑیں گے، اور جو لوگ احد میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی میدان میں نکل آئیں گے۔ مگر بالآخر جو شیلے لوگوں کی رائے غالب آئی اور قریش مکہ کی طرف واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اعلان فرمایا کہ مسلمان تیار ہو جائیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو احد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی ہم شخص ہمارے ساتھ نہ نکلے۔ چنانچہ احد کے مجاہدین جن میں سے اکثر زخمی تھے، اور 2 زخمیوں کا ذکر تو میں نے کر ہی دیا، کہ اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لیے، اور لکھا ہے کہ اس موقع پر مسلمان ایسی خوشی اور جوش کے ساتھ نکلے کہ جیسے کوئی فاتح لشکر فتح کے بعد دشمن کے تعاقب میں نکلتا ہے۔ 8 میل کا فاصلہ طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں پہنچے، جہاں 2 مسلمانوں کی لاشیں تھیں میدان میں پڑی ہوئی ملی ان کو۔ تحقیقات پر معلوم ہوا کہ وہ جاسوس تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پیچھے روانہ کیے تھے، مگر جنہیں قریش نے موقع پا کر قتل کر دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کو ایک قبر کھدوا کر اس میں اکٹھا دفن کروا دیا، اور اب چونکہ شام ہو چکی تھی آپ نے وہیں ڈیرہ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میدان میں مختلف مقامات پر آگ روشن کر دی جائے، وسیع جگہ پر آگیں جلا دی جائیں۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمراہ الاسد کے میدان میں 500 آگیں شعلہ زن ہو گئیں، جو ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو مروب کرتی تھی۔ بڑا رو پڑنے لگ گیا کہ مختلف لوگ سمجھے کہ آبادی ہے اور مختلف بڑے بڑے کیمپ بنے ہوئے ہیں۔ غالباً اسی موقع پر قبیلہ خزاعہ کا ایک شخص مشرک رئیس معبد نامی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے احد کے مقتولین کے متعلق اظہار ہمدردی کی اور پھر اپنے راستے پر روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن جب وہ مقام روحا، یہ بھی ایک مقام ہے، جگہ ہے جو مدینہ سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ قریش کا لشکر وہاں ڈیرہ ڈالے پڑا ہے، جو بحث کر کے واپس آ رہے تھے مدینہ میں، اور مدینہ کی طرف واپس چلنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ معبد فوراً ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اللہ کی قسم، میں نے تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ہمراہ الاسد میں چھوڑا ہے، اور میں وہاں چھوڑ کر آیا ہوں انہیں، اور ایسا باروب لشکر ہے جو میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور احد کی ہزیمت کی ندامت جو جنگ میں ہاری ہے اس کی ندامت میں ان کو اتنا جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی وہ بھسم کر دیں گے، کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں پر معبد کی ان باتوں سے ایسا روب پڑا کہ وہ مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کے اس طرح بھاگ نکلنے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے خدا کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا روب ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر مسلط کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہمراہ الاسد میں 2-3 دن اور قیام فرمایا اور پھر 5 دن کی غیر حاضری کے بعد مدینے میں واپس تشریف لے آئے۔ اگلا جن صحابی کا ذکر ہے ان کا نام ہے حضرت عتبہ بن ربیعہ۔
حضرت عتبہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، اس کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن ربیعہ قبیلہ بنو لوزان کے حلیف تھے اور ان کا تعلق قبیلہ بہراء سے تھا۔ بعض کے نزدیک آپ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ بہرحال آپ کو غزوہ بدر اور غزوہ احد میں شامل ہونے کی سعادت ملی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموک میں شامل ہونے والے عمراء میں سے ایک کا نام عتبہ بن ربیعہ ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہی وہ صحابی ہیں۔ جنگ یرموک کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ 12 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب حج کی ادائیگی سے واپس مدینہ تشریف لائے تو آپ نے 13 ہجری کے آغاز میں مسلمانوں کی فوجوں کو ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص کو فلسطین کی طرف، یزید بن ابو سفیان، حضرت عبیدہ بن الجراح اور حضرت شرحبیل بن حسنہ کو حکم دیا کہ شام کے بالائی علاقے جلکا پر سے ہوتے ہوئے تبوکیہ چلے جائیں۔ حضرت ابوبکر نے پہلے خالد بن سعید کو امیر مقرر کیا، تاہم بعد میں ان کی جگہ یزید بن سفیان کو امیر بنا لیا۔ یہ لوگ 7,000 مجاہدین کے ہمراہ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اسلامی لشکر کے عمراء اپنی فوجوں کو لے کر شام پہنچے۔ ہرقل خود چل کر ہمس آیا اور رومیوں کے لیے بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ اس نے مسلمان عمراء کے مقابلے کے لیے الگ الگ امیر مقرر کیے۔ دشمن کی تیاری دیکھ کر مسلمانوں پر بہت بڑے تھے اور بعض ان میں سے اتنے ایمان والے بھی نہیں تھے مسلمان، ان پر ہیبت طاری ہو گئی کیونکہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 27,000 تھی۔ اس صورتحال میں حضرت عمر بن عاص نے ہدایت دی کہ تم سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کیونکہ جمع ہونے کی صورت میں قلت تعداد کے باوجود تمہیں مغلوب کرنا آسان نہیں ہوگا۔ تھوڑے ہو اس لشکر کے مقابلے پر، لیکن اگر اکٹھے ہو جاؤ گے تو آسانی سے تمہارے پہ فتح نہیں پائی جائے گی۔ اگر علیحدہ رہے ہر لیڈر کے اندر تو یاد رکھو تم میں سے ایک بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جو کسی آگے والے کے کام آ سکے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک پر بڑی بڑی فوجیں مسلط کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ یرموک کے مقام پر سب مسلمان فوجیں اکٹھی ہو جائیں۔ یہی مشورہ حضرت ابوبکر نے بھی مسلمانوں کو بھجوایا اور فرمایا کہ جمع ہو کر ایک لشکر بن جاؤ اور اپنی فوجوں کو مشرکین کی فوجوں سے بھیڑا دو۔ تم اللہ کے مددگار ہو، اللہ اس کا مددگار ہے جو اللہ کا مددگار ہے، اور وہ اس کو رسوا کرنے والا ہے جس نے اس کا انکار کیا۔ تم جیسے لوگ قلت تعداد کی وجہ سے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابوبکر نے پیغام بھجوایا کہ بے شک تم تھوڑے ہو، لیکن اگر ایمان ہے اور اکٹھے ہو کے کرو گے تو کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم خدا تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ 10,000 بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اگر گناہوں کے طرفدار بن کر اٹھیں گے تو وہ 10,000 سے ضرور مغلوب ہو جائیں گے۔ تعداد کی فکر نہ کرو، کیونکہ اگر تم 10,000 ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، لیکن اگر گناہوں کی کرنے والے ہیں اور غلط کام کرنے والے ہیں تو پھر ضرور مغلوب ہوں گے۔ لہذا تم گناہوں سے بچو، اپنے آپ کو پاک بھی کرو اور ایک ہو جاؤ، اکائی پیدا کرو اور یرموک میں مل کر کام کرنے کے لیے جمع ہو جاؤ۔ تم میں سے ہر ایک امیر اپنی فوج کے ساتھ نماز ادا کرے۔ سفر 13 ہجری سے لے کر ربیع الثانی تک مسلمانوں نے رومی لشکر کا محاصرہ کیا، تاہم مسلمانوں کو اس دوران کامیابی نہیں ملی۔ اس دوران حضرت ابوبکر نے حضرت خالد بن ولید کو بطور کمک کے عراق سے یرموک پہنچنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید اس وقت عراق کے گورنر تھے۔ حضرت خالد کے پہنچنے سے قبل تمام عمراء الگ الگ اپنی فوج کو لے کر لڑ رہے تھے، تاہم حضرت خالد نے وہاں پہنچ کر تمام مسلمانوں کو ایک امیر مقرر کرنے کی نصیحت کی
اس پر سب نے حضرت خالد بن ولید کو امیر مقرر کر لیا۔ رومیوں کے لشکر کی تعداد 2 لاکھ یا 2,40,000 کے قریب بیان کی جاتی ہے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 37,000 سے لے کر 46,000 تک بیان کی جاتی ہے، تقریباً 5واں حصہ تھی۔ رومی لشکر کا یہ عالم تھا ان کی طاقت کا کہ 80,000 کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور 40,000 آدمی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، تاکہ جان دینے کے سوا بھاگنے کا ان کو خیال بھی نہ آئے۔ 1,20,000 آدمی ایسا تھا جن کو اس لیے باندھا گیا تھا کہ صرف انہوں نے لڑنا ہے اور مرنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اور 40,000 آدمیوں نے خود کو اپنی پگڑیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا، اور 80,000 سوار اور 80,000 پیدل تھے۔ بے شمار پادری لشکر کو جوش دلانے کے لیے رومی لشکر کے ساتھ تھے۔ اسی جنگ کے دوران حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جمادی الاولیٰ میں بیمار ہوئے اور جمادی اخریٰ میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت خالد نے اس جنگ میں مسلمانوں کے لشکر کو بہت سارے دستوں میں تقسیم کر دیا، جن کی تقسیم 36 سے لے کر 40 تک بیان کی جاتی ہے، لیکن ایک ہی امیر کے تحت لڑ رہے تھے۔ ان دستوں میں سے ایک دستے کے نگران حضرت عتبہ بن ربیعہ تھے۔ حضرت خالد نے کہا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ہماری اس ترتیب کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر دشمن کو بظاہر زیادہ نظر آئے گا۔ اسلامی لشکر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ تقریباً 1,000 ایسے بزرگ اس لشکر میں تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا ہوا تھا۔ 100 ایسے صحابہ تھے جو غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک ہو چکے تھے۔ فریقین میں بڑی خونریز جنگ کا آغاز ہوا۔ اسی دوران مدینہ سے ایک قاصد خبر لے کر آیا، کوئی خبر لے کے آیا، سواروں نے اسے روکا تو اس نے بتایا کہ سب خیریت ہے، مگر اصل واقعہ یہ تھا کہ وہ حضرت ابوبکر کی وفات کی خبر لایا تھا۔ لوگوں نے قاصد کو حضرت خالد کے پاس پہنچایا اور اس نے چپکے سے حضرت ابوبکر کی وفات کی خبر دی، اور فوج کے لوگوں سے جو کچھ کہا وہ بھی بتا دیا کہ میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس سے خط لکھ کر اپنے ترکش میں ڈال لیا، تیر رکھنے کی جگہ میں، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ اگر یہ خبر لشکر کو معلوم ہو گئی تو پھر ابتری پھیلنے کا خدشہ ہے، مسلمان شاید اس طرح لڑیں نہ۔ بہرحال مسلمان ثابت قدم رہے اور شام تک خوب لڑائی ہوئی، تاہم رومی لشکر نے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ اس جنگ میں 1 لاکھ سے زائد رومی فوجی ہلاک ہوئے اور کل 3,000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان شہداء میں حضرت اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے۔ کیسر کو جب اس ہزیمت کی خبر ملی تو وہ اس وقت ہمس میں مقیم تھا، وہ فوراً وہاں سے نکل کے بھاگ گیا۔ فتح یرموک کے بعد اسلامی فوجیں پورے ملک شام میں پھیل گئیں اور کنسرین، انطاکیہ، جوما، سرمین، تیزین، کورس، تل عزاز، زلوک، ربان وغیرہ مقامات پر نہایت آسانی سے فتح حاصل کی۔ آج جن صحابہ کا ذکر تھا وہ یہی ہے۔ اب شاید پھر اگلے ذکر رمضان کے بعد ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب رمضان بھی اگلے ہفتے شروع ہونے والا ہے۔ اب ایک ذکر میں کرنا چاہتا ہوں، ایک جنازہ پڑھاؤں گا نماز جمعہ کے بعد، جو مکرمہ صاحبزادی صبیہ بیگم صاحبہ کا ہے، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پوتے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی نواسی تھیں۔ آپ کی سب سے بڑی بیٹی کی بڑی بیٹی تھی، اور حضرت مرزا رشید احمد صاحب کی بیٹی تھی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ام ناصر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مرزا انور احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ 30 اپریل کو ان کی وفات ہوئی 90 سال کی عمر میں، طاہر ہارٹ انسٹیٹیوٹ میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اور اس رشتے سے میری ممانی بھی تھیں. حضرت مرزا رشید احمد صاحب حضرت مرزا سلطان احمد صاحب کے بیٹے تھے، اور جیسے انہوں نے بتایا کہ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کی سب سے بڑی بیٹی امت السلام بیگم صاحبہ کی بیٹی تھی یہ. حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے ربوہ میں جو آخری شادی اپنے خاندان کی جس میں شمولیت فرمائی وہ ان کی شادی تھی. آپ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیگم حضرت سیدہ آصفہ بیگم صاحبہ کی بڑی بہن تھی. ان کے باقی ایک بہن اور 3 بھائی ہیں. آپ کی ہمشیرہ انیسہ فوزیہ صاحب لکھتی ہیں کہ اپنے والدین کی سب سے بڑی بیٹی تھیں، اس لیے اکثر فیصلوں میں والدین ان کی رائے کو بڑی اہمیت دیتے تھے، کیونکہ بڑی سمجھدار بھی تھیں، بڑا اعتماد کرتے تھے ان پہ، اور یہ بھی اپنے والدین کے اعتماد پر ہمیشہ پورا اتریں اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھی پرورش کی، اچھی طرح تربیت کرنے کی کوشش کی. یہ بھی لکھتی ہیں کہ میرے لیے حضرت مسلم موعود کے کسی بیٹے کے رشتے کے حوالے سے بات چلی تو حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ یہ اچھا خاندان ہے، اس گھرانے سے 2 بہنیں میرے بہویں ہیں، یعنی ایک یہ جن کی وفات کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور ایک حضرت مسیح رابع رحمۃ اللہ کی بیگم. فرمایا کہ 2 بہنیں میری بہویں ہیں جو بہت پیار کرنے والی اور خاندان کو جوڑنے والی ہیں. ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میری والدہ نہایت سادہ، غریب پرور اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آنے والی تھی. ضرورت مندوں کا دلی احساس کرتی تھی، خیال رکھتی تھی، اور بڑی ہمدرد تھیں، غریبوں کی ہمدرد تھیں. ان کی باتیں سن کے ابدیدہ ہو جایا کرتی تھیں، جس حد تک مدد ہو سکتی تھی کیا کرتی تھی، اور کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ خصوصیات تھیں ان میں. اپنے ملازمین کے ساتھ بھی بڑا اچھا سلوک کرتی. بلکہ ان کی ایک بیٹی نے لکھا کہ اس طرح بچوں کی طرح پالا کہ ایک ملازمہ کی جب شادی ہونے لگی تو اس نے کہا کہ مجھے ویسے ہی جہیز چاہیے جیسا آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، اور پھر اس کے لیے ان کو جہیز بنا کے بھی دیا. ان کی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ موسیہ بھی تھیں، یہ کل ہی ان کا جنازہ ہوا ہے اور بشتی مکروں میں دفن ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی اپنی والدہ کی نیکیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں بھی محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت سے ہمیشہ اور خلافت سے ہمیشہ وابستہ رکھے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.